نومبر ہے؟ 3 نومبر عہد کر، 3 نومبر 11واں مہینہ عہد کر، میں نے مجلس سنت حسین کی، میں بھی حسینی ہوں انشاءاللہ۔ آج کے بعد یہ آنکھیں امام کی امانت ہے، یہ زبان امام کی امانت ہے۔ پھر تبدیلی دیکھ، علامہ اقبال کا مہینہ آ گیا 9 نومبر، پتہ ہے نا؟ پھر تبدیلی دیکھ، اقبال صاحب کا ایک شعر سنا رہا ہوں، اسی میں بہت کچھ ہے، میں سمجھ کیا کمال بات کر گیا۔ وہ کہتے ہیں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، وسیم شاہ جی دعا کرنا، جناب علی دعا کرنا، حضور والا دعا کرنا۔ مومن بن تو خود دعا ہے، اپنا آپ چیک کر، جاؤ ہاسپٹل، بیمار کسی کے پاس جا، سرکار امیر المومنین کا نعرہ مار، اللہم قل ولیک پڑھ کے صاحب زمان کو سلام کر، اپنا آپ پہچان۔ علی علی کرنے والی زبان میں طاقت کتنی ہے، بھوکا مار، اٹھے نا بندہ بستر سے، پھر سوچ کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے۔ شاہ جی کمی رہ گئی، اور تیری جو ڈیوٹی ہے وہ بتاؤں میں آج پہلی دفعہ ذاکر صاحب میں بتانے لگا ہوں، پتہ نہیں کیا سادات کی خواہش، کیا روحانیت، کون کون سی ہستی ہیں، پہلی دفعہ بتانے لگا ہوں۔ قسم ممبر کی قسم اٹھاتا نہیں ہوں، میرے پاس سودا جھوٹا نہیں، لیکن قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، تیری ڈیوٹی یہ ہے اتنا باکمال بن، اتنا باکمال بن کہ سرکار جب آئیں آواز دے کے کہیں وسیم جا مصر میں میرا فلانا نوکر قبر میں سو رہا ہے، اٹھا کے لا۔ یہ ہے تیرا مرحبا۔ نہیں میں عرض نہیں کر پایا حضور، میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دور، ٹائم ہے نا تھوڑا سا، شکریہ شکریہ پروفیسر، شکریہ وسیم شاہ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دور، سرکار کے چاہنے والے بہت تھے، ماننے والے بھی کافی تھے، پر جناب عیسیٰ کی ماننے والے کم تھے۔ فرضا شکر گزار ہوں، آپ نے غور فرمایا جملے پہ، سرکار کو ماننے والے کافی تھے، سرکار کی ماننے والے کم تھے۔ شکریہ۔ جو سرکار کی مانتے تھے وہ بڑے باکمال تھے، ان کو قرآن نے، قصص الانبیاء کتابوں نے حواریوں کے نام سے یاد رکھا، باکمال عاشقوں کے نام سے یاد رکھا۔ اچھا یہاں پھر ایک روک یاز کرنا چاہتا ہوں، بڑے آرام سے جملہ سنبھالنا، جملہ سنبھالنا۔ قسم اس مقدس ممبر کی، آل محمد کو ماننے والے اور ہوتے ہیں، جن کو آل محمد چاہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ پروفیسر صاحب وسیم شاہ میں بہت بڑا جملہ دے کے جا رہا ہوں، تیرے 11ویں لال ولایت سے پوچھا گیا تھا مولا فرزند رسول یہ شخص کہتا ہے میں شیعہ ہوں، آپ تصدیق کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں، یہ محب ہے، یہ شیعہ نہیں۔ سرکار محب اور شیعہ میں فرق؟ فرمایا ہاں، محب ہمیں چاہتا ہے، شیعہ کو ہم چاہتے ہیں۔ محب ہمیں چاہتا ہے، شیعہ کو مہربانی، ہم شکریہ، شیعہ کو ہم چاہتے، یہی میری خواہش ہے۔ 18 سال ہو گئے وسیم شاہ جی ممبر پہ آئے ہوئے، آج تک دنیا کو قربانی یہ نہیں کہہ سکتا سید بخاری کو ہم نے 1 روپیہ دیا۔ میرا کمال نہیں، میرے اندر جو خون ہے جلال الدین سرخ پوش کا، میں دنیا کو بتاتا پھر رہا ہوں ہم بھکاری خاندان نہیں، مقدس خون ہے ہمارے اندر، اور اس کے پیچھے ایک اور بھی راز ہے، موقع ملا تو عرض کر جاؤں گا۔ جناب عیسیٰ کے حواری، کمال بندے، با کمال عمل، 2 حواریوں کو نام ہے محسن صادق اور صدیق۔ ذاکر جی نئی بات کرنے لگا ہوں، صادق اور صدیق، 2 بندوں کو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی، جاؤ فلاں ملک میں بادشاہ حق کو نہیں مانتا، پوری رعایا بھی حق کو نہیں مانتی، جاؤ حق منوا کے آؤ۔ میں گہری بات کروں گا، مہربانی کرنا دائیں بائیں تھک جاؤ، مجھے اشارہ کر دینا، میں ممبر چھوڑ کے یا علی مدد کر کے چلا جاؤں۔
बड़ी गहरी बात है, इरफानी बात है, बड़ी तहकीक हुई है, अब तक पैगाम पहुंचाना मकसूद है। सादिक और सिद्दीक जो ही उस मुल्क में दाखिल हुए, जाकिर मैं सरहद पे एक बंदा मिला, उस मुल्क की सरहद पे। पूछा कहां से आए हो? कहा फलां जगह से। किन के चाहने वाले हो? कहा जनाब ईसा के। कहा अगर उनके चाहने वाले हो तो करंट क्या है? यहाँ 1.5-2 लाख लिया होता ना, मामला कुछ और होना था। अल्लाह करे इरफान के मोती आपके दिल में बैठ जाए। कहा बड़ा गहरी बात कर गया। कहा किन के मानने वाले हो? कहा जनाब ईसा के। कहा क्या सबूत है? सबूत क्या है? उन्होंने कहा सबूत ये है, हमारा नबी बाकमाल है, उसने हम पे निगाह कर दी, हमने उसकी मानी। ऐसा कर, अगर तू ये चाहता है, सबूत क्या है? तेरे इलाके में कोई टुंडा मंडा है? उन्होंने कहा है। कब? वो लेके आ। वो लेके आए। शादी सादिक और सिद्दीक ने उसके टुंडे मंडे मन पे हाथ फेरा, बंदा चलना शुरू हो गया। बंदा खड़ा होके कहता है ईसा पे भी सलाम, तुम पे भी सलाम। ईसा पे भी सलाम, ईसा के हवारी पे भी सलाम। वाकई तुम अपने मजहब की सदाकत में कमाल हो, तुम्हारा मजहब सच्चा है, तुम्हारे पास सबूत है। थोड़ा आगे गए, एक साहब को दावत दी, कहने लगे हक को मान लो, वहदत ला शरीक को मान लो, छोड़ दो परस्तिश उसकी जिसने साथ नहीं देना। कहने लगा किसके मान लो? कहा जनाब ईसा का। सबूत है? तेरे मजहब की सच्चाई का कोई सबूत है? प्रोफेसर साहब ये जो मैसेज है ना, सिर्फ आले मोहम्मद के चाहने वालों के लिए, आले सुन्नत के लिए भी है। नतीजा दूंगा। का सबूत है? कहाँ है? का ये बता तेरी इस बस्ती में कोई ऐसा है जिसकी आंखें बंद हो? अच्छा है जी, अच्छा मेहरबानी। हजूर आपका नाम? अजहर हसन। अच्छा बिस्मिल्लाह। अंकल जी ने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया, अंधा हो जाकिर मैं सुन, कुरान में अंधा कोई और है। हम जाहिर के अंधे को अंधा कहते हैं, कुरान में अंधा कोई और है। आओ कुरान से पूछे, कुरान अंधा कौन है? कुरान कहते हैं जो दिल का अंधा है। हाय हाय हाय, मेहरबानी मेहरबानी, शुक्रिया। जो दिल का अंधा है, कुरान कहते हैं हाँ वो याद रखे आखिरत में भी अंधा उठेगा। कम अज कम पीर वसीम शाह खमसा चाहिए, दिल का अंधा कौन होता है? हाँ, दिल का अंधा कौन होता है? लो जी वो लेके आए उनको जिनको नजर नहीं आता था। इन्होंने सादिक और सिद्दीक ने कुछ पढ़ के उनकी आंखों पे हाथ फेरा, नजर आना शुरू हो गया। खड़े होके पूरी बस्ती सलाम करके कहती है तू भी हक, तेरा नबी भी हक, हाँ जिसको मनवा रहे हो वो भी हक। बात चलते 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 बादशाह तक पहुंच गए। तभी वाकई रास्ते में इन्होंने बड़े करंट दिखाए, चलते चलते बादशाह तक पहुंच गए। बादशाह ने इनको बुलवाया, दोनों आ गए। कहा तुम्हें किसने इजाजत दी है मेरे मुल्क का कि मेरी इजाजत के बगैर किसी और को मनवा रहे? कहा वो बादशाह सलामत हम बता सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हुक्म दिया पकड़ो इनको दोनों को, बंद कर दो कैद खाने में। कैद खाना भी ऐसा जहां बुत रखे हो, इनको डालो, ये जिनको नहीं मनवाना चाहते उन्हीं के साथ रहे। ये लो जी बुतों में डाल दिया। खबर जनाब ईसा तक पहुंची। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने तीसरे हवारी को भेजा। आया, इसने बादशाह के पास डायरेक्ट पहुंच के कहा बादशाह तेरा मजहब मेरा मजहब एक है। हाँ, तेरा मजहब और मेरा मजहब एक है। हवारी है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का। कहा मैं तेरे पास इसलिए आया हूं जो तू कहे मैं भी वही करूंगा। का बंदा अपना ही है, पीर भाई है। ऐसा करें आप वो उधर चले जाएं, वो बुत खाना जहाँ है ना वहां चले जाए। कहने लगा शुक्र है भगवान की जिन्होंने इबादत का मौका दिया। अंदर गया, अंदर दोनों बंद थे।
ان کو ملا، کہا صادق الصدیق دیکھو آئے تم بھی ہو آیا میں بھی ہوں، کبھی بھی تم اندر بند نہ ہوتے اگر غصہ نہ کرتے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی۔ میں یہاں روک کے آپ کی خدمت میں ایک میسج پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید پہنچ جائے۔ ایمان سے بتاؤ غصہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے۔ یہ وہ جانور یا وہ حشرات جو ہم نہیں کھاتے، جن کو ہم حرام کہتے ہیں، کوئی مسلمان کھانا پسند کرے گا؟ نہیں۔ حرام ہے تو پھر حرام ہے، پھر غصہ کیا ہے؟ کبیر والا کے منبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، یہ ہماری جد پاک کی طرف سے خوشبو ہے جو میں تمہیں دینا چاہ رہا ہوں۔ اگر غصہ زندگی سے نکال لو، خدا کی قسم رات کو سوتے ہوئے امام کا خیال آئے گا، بندھو کا خیال رہے گا۔ تحفہ دے کے جا رہا ہوں۔ جتنا گھر میں روٹی نہیں بنی ابھی تک تو نے روٹی نہیں پکائی، لڑے ہوتے ہو آج مسالہ کم ہے، نمک زیادہ ہے، مرچی، یہ کام نہ کرو۔ یہ بھی تمہارے گھر امام کی کنیزیں ہیں، کوئی بات نہیں، اگر کہیں کمی رہ گئی مولا کی صدقے کہہ دو، کوئی بات نہیں، کھانا تو لنگر ہی ہے نا۔ خام خواہ کے غصوں نے ہمارے گھروں میں، اور پھر لوگ آ کے سادات آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، بڑے مجھے بھی کالز آتی ہیں، میسج آتے ہیں، آج فلاں تویز نے اثر کر لیا، آج ہمارے پر فلاں بندے نے جادو کر لیا، اثر کر گیا۔ خدا کی قسم غصہ کنٹرول کر، آنکھوں کو پاک کر، زبان کو پاک کر، شکم کو پاک رکھ۔ کیوں؟ جس شکم میں لنگر حسین کا لقمہ جائے وہ حرام کا قطرہ نہ جائے، جرت ہی نہیں کسی چیز کی تجھے ڈسٹرب کر سکے۔ تبدیلی تو لے کے آنا۔ مہربانی حضور میں نچوڑ آپ کے خدمت میں پیش کرا۔ لو جی کہنے لگا آپ نے کیا تھا غصہ جس کی وجہ سے یہ سزا ملی، لیکن گھبراؤ نہ، میں آ گیا ہوں نا، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، پریشان نہ ہو تو میں نکلوا لوں گا۔ لو جی کچھ دن رہا، بادشاہ اجازت ہے عبادت میں نے کر لی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، دل ہے تحفے دے۔ کہا نہیں تحفے نہیں چاہیے، ہمارے لیے تھوڑا تحفہ ہے کہ بھگوان نے ہمیں اپنی عبادت کے قابل بنایا۔ انداز دیکھیے گا، آج بھی میں اپنی قوم کو مانگتے ہوئے دیکھتا ہوں، علی اصغر کے جھولے سے اولاد۔ ذاکر میں مشکل بات کرنے لگا ہوں، ایسی باتیں کڑوی بڑی دنیا کو لگتی ہیں، لیکن کرنے لگا ہوں اس کے بغیر چارہ نہیں۔ مہربانی کر علی اصغر کے جھولے سے اولاد نہ مانگ، مہدی کے لشکر کا سپاہی مانگ۔ ماں باپ بننے کے لیے سرکار اولاد چاہیے، اولاد چاہیے۔ کھڑے ہو کے جھولے پہ کہے ماں باپ بننے کے اولاد نہیں چاہیے، انہوں نے چھوڑ دینا ہے۔ علی اصغر کا صدقہ قائم کا سپاہی عطا ہو، ایسا ہو جو میں تیار کر کے امام کی خدمت میں پیش کروں۔ شکریہ شکریہ۔ تحفہ، انہوں نے کہا یہ تھوڑا تحفہ ہے۔ کہنے لگا کوئی حکم؟ تو یہ بھائی جو ہے کہنے لگا حکم تو کوئی نہیں ہے، میں نے دو بندے دیکھے ہیں، کہنے وہ ادھر بند ہے۔ انہوں نے کہا ہاں پھر؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ کوئی حق ہے اس کو بھی مانو، ہماری بات حق ہے ہماری بھی مانو۔ کہا بادشاہ اس میں بند کرنے والی تو کوئی بات ہی نہیں، کوشش کرو انہیں دربار بلاؤ، یہ اگر سچے ہیں تو پھر ہم ان کی مان لیں گے، اگر ہم سچے ہیں تو پھر یہ ہماری مان۔ انداز دیکھیے گا یار، مہربانی کبیر والا، اگر یہ اپنی بات میں شکریہ کو بڑھ اپنی بات میں یہ صداقت مضبوط رکھتے ہیں تو ہم ان کی مان لیں گے، اگر ہم سچے ہیں تو پھر ان کو ہماری ماننی پڑے گی۔ قبل آگے لاؤ، صادق اور صدیق آ گئے، آنکھوں سے اشارہ کیا خبردار پہچاننے کی کوشش ایک دوسرے کو نہیں کرنی ہم نے۔ آ گئے دونوں، اب بادشاہ کی طرف سے یہ آواز دے کے کہتے ہیں یہ بتاؤ تمہارے مذہب کی صداقت کا ثبوت۔ صادق اور صدیق نے کہا ہم معذوروں کو کھڑا کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کا نبی سچ ہے اور ہم نے اس کو مانا اور اس کی مانی، اس نے ہم پہ عنایت کر دی۔ معذور بلاؤ۔ کہا بادشاہ دو بلوانا، دو۔
ہم بھی دیکھتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں. 2 معذور آ گئے وسیم شاہ جی اور پروفیسر صاحب. ذرا تھوڑی سی ایک ذہن کی جو ہے نا وہ جمناسٹک ٹائپ ہے, جلدی پہنچ جاؤ گے. ذاکر صاحب دونوں معذور آئے, کہنے لگا ٹھیک یہ بھی کر سکتے ہیں ہم بھی کر لیں گے, یہ کون سی بات ہے. لو جی ان کے سامنے لگا صادق اور صدیق نے ذاکر میں سب ہاتھ پھیرا, بندہ ٹھیک چلنے لگ گیا. کا دوسرا بندہ ادھر بلاؤ, محتاج کو اٹھا کے لائے, معذور کو اٹھا کے لائے. اس نے بھی ہاتھ پھیرا, بندہ ٹھیک. ہماری تو اسی کا تھا نا, بندہ ٹھیک. اور کیا کر سکتے ہو. کہنے لگا ایک بات میں تمہیں بتا دوں, صادق و صدیق کو کہتے بادشاہ کی سائڈ پہ کھڑا ہو کے, تمہیں ایک اور بات بتا دوں, دیکھ لو اگر تم کامیاب نہ ہوئے تو پھر تمہیں ہمارا مذہب اختیار کرنا پڑے گا. ہاں کہا اور کیا کر سکتے ہو. کہا جس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا وہ بلوا. لو جی سادات اس کو بلوایا. کہا 2 بلوا, ایک نہیں 2 آئے. صادق اور صدیق نے آنکھ پہ ہاتھ پھیرا کچھ پڑھ کے, بندوں کو نظر آنا شروع ہوا. اس نے بھی آنکھ پہ ہاتھ پھیرا. حضور میں طرف دیکھنا, یہ آپ کے پاس ہی آ رہے ہیں, ان کو ذرا آپ میں طرف دیکھیے, یہ ادھر ہی آ رہے ہیں آپ کے علاقے کے لوگ. اس نے بھی ہاتھ پھیرا, دیکھنا میری طرف, بندہ ٹھیک. کہنے لگا اگر معذور کو تم نے ٹھیک کیا ہم نے بھی کر لیا. تم نے آنکھوں کو نظر نہیں آتا تھا, ہاتھ پھیرا آنکھ ٹھیک ہو گئی, میں نے بھی ہاتھ پھیرا آنکھ ٹھیک ہو گئی. تمہارے مذہب میں ہمارے مذہب میں فرق کیا ہے. کہنے لگا صادق اور صدیق کہنے لگے ایک اور فرق ہے, ہم مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں. مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں. اب اس نے آہستہ سے چلاکی جو کی, بادشاہ کے کان میں کہا ہم نہیں کر سکتے, اگر یہ کر گئے پھر مجبوری ہے ان کو مارنا. لو جی بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ نے آواز دی, کون ہے جس کے مرے ہوئے کو اٹھوانے کا شوق ہو. وزیر نے بادشاہ کو کندھا ہلایا. وسیم شاہ جی وزیر کہتا ہے اور کسی کا کیوں اٹھواتا ہے, تیرا جو بیٹا مر گیا, سال ہو گیا, تیرا بیٹا مر گیا, تیرا نور چشم مر گیا, قبر میں پڑا ہوا ہے, اگر یہ اتنی طاقت والا تو تیرا بیٹا بھی اٹھ جائے گا. اس سے بڑی خوشخبری اور خوشبختی کیا ہوگی. اگر نہ اٹھ سکا پھر ان کو ہمارا ماننا پڑے گا. لو جی دونوں نے آنکھیں بند کی. کبیر والا منہ بند کر کے بیٹھنا, ہاتھ باندھ کے بیٹھنا, میں بہت پڑ گیا اور میں اجازت بس تھوڑی دیر میں لینے لگا ہوں. دونوں نے آنکھیں بند کی, زیر لب کچھ پڑھا. پڑھنے کے بعد بادشاہ کو کہتے بادشاہ جا, بیٹے کو قبر سے اٹھ چکا ہے لے کے آؤ. بادشاہ نے ایلچی بھیجا, لڑکا کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوا, لے کے آئے. آ کے بادشاہ نے گلے سے لگایا, گلے سے لگا کے کہتا نور چشم, میں تو پریشان تھا کہ شاید زندگی میں ملاقات ہی نہ ہو, شکر ہے تو آ گیا, یہ بتا ہوا کیا تھا. اس نے پورے دربار میں نگاہ دوڑائی, نگاہ دوڑا کے کہتے وہ جو 2 کھڑے ہیں نا سامنے, کہا میں نے ان کو عرش پہ ہاتھ اٹھائے دیکھا. ہائے ہائے انہوں نے ہاتھ اٹھائے, جس کی وجہ سے حکم ہوا میری روح کو واپس کرو. بات یاد ہے نا جہاں سے میں نے شروع کی تھی. شکر گزار ہوں میں آپ کا. لو جی پورے دربار میں اعلان ہوا ہم آج سے عیسیٰ کے پیروکار ہیں. دکھ اس بات کا ہے, میں سمجھے مسائل ابھی نہیں پڑھ رہا, ابھی میں نے 2-4 باتیں اور کرنی ہیں. دکھ اس بات کا ہے عیسیٰ کے حواریوں کا یہ معیار ہے, پھر محمد کے پجاری کہاں چلے گئے. کھو گئے. اس نے کپڑے کیسے پہنے, اس کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی, اس کے پاس موبائل کہاں سے آ گیا, اس کے پاس فلاں, کھو گئے ان چیزوں میں. یہ تو ٹاپک ہی نہیں تھے. مومن کا کام چلنا ہی نہیں. مومن تو کسی کی کوئی چیز دیکھتا ہے خوش ہو کے کہتے ہیں شکر ہے خدا تو نے اس کو دی اور دے.
مومن کا کام جنت نہیں ہے یار. ہم جل جل کے یقین کیجئے شاہ جی کہاں سے کہاں پہنچ گئے, جل جل کے یہ وہ اس کے پاس کہاں سے آ گئے, وہ اس کے پاس. کوئی یار کسی نے حرام سے کمایا, گھبرانا, آنے والا مہدی قبر سے جبڑے چیر کے نکال دینا. ایویں اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہیں. یہ تیرا ٹاپک نہیں. اللہ نے کسی کو دی, دعا کر اللہ اسے اور دے. یہ ہے معیار مومن. ورنہ تو پھر زندگی گزر ہی رہی ہے نا. کل کا دن تک گزر گیا, پچھلا مہینہ تک گزر گیا, پچھلا سال تک گزر گیا, پچھلے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال تک گزر گئے. یہ بھی گزر جائیں گے, پتہ ہی نہیں ہوگا نا. اپنے آپ کو تبدیل کر لو. بخاری خاندان کی طرف سے کلیہ لو, سنبھالنا. رات کو سونے سے پہلے, میری بچیاں, میری مائیں, آپ بھی, میرے بزرگ جوان جو تشریف فرمائے آپ بھی, کوشش کرو رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کے بستر پر سونے سے پہلے 2 رکعت ہدیہ امام زمان ادا کر. اکیلا کوشش کر. غازی کے علم کا سایہ ہو تو کیا بات ہے, ادا کر. روزانہ پڑھ. یہ دروازہ کھٹکھٹانے کا ایک انداز ہے. صرف ایک بات کہے, تحفہ دیا ہے نا سادات کی طرف سے, سنبھالنا. صرف ایک بات کہے, عرصہ ہو گیا میں کہتا ہوں میں آپ کا ہوں, احسان فرماؤ مرنے سے پہلے آپ بھی کہہ دو تو میرا ہے. یہ عارضی رشتے ہیں جتنے بھی ہیں, ماں باپ بھائی بیٹا چاچا ماموں تایا, رشتے عارضی. سانسوں کی ڈوری تک کے رشتے ہیں, سانسیں ہیں رشتے ہیں, سانس ختم انہوں نے کہنا ہے اٹھاؤ میت, نہلاؤ میت, دفناؤ میت. انہوں نے رشتہ توڑ دینا ہے. جو رشتہ سانسوں کی ڈوری تک کا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرتا ہے. انہوں نے چلے جانا ہے, قبر پہ تو نے ہونا ہے, تیری قبر پہ پھر انشاءاللہ کسی نہ کسی نے آنا ہے. اور آنے والی ہستی کا نام ہے حجت خدا, اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف. ہاں آئے گا قبر پہ. آپ کے مکتب کی بہترین دعائیں ہیں جتنی بھی ہیں, ساری دعاؤں میں بہترین دعا ہے دعائے عہد. 2-3 سال پہلے غالباً میں دے گیا تھا, دوبارہ لاہور والوں نے تمہارے لیے بھیجی ہے. کوشش کرنا وسیم شاہ جی بیٹے کو, بیٹا آپ نے مہربانی کرنی ہے جب دعائیں تقسیم ہونا ان ماؤں بہنوں بیٹیوں میں ضرور بھیجوانا کسی بچی سمجھدار, تاکہ سب تک یہ دعا پہنچائے. ذرا محسوس کرنا یہ دعائی کہاں سے ہے. آپ کہو گے زبان سے تعلیم چھٹے لال ولایت نے کی, کرم لاہور والی بی بی نے کی. پروفیسر صاحب یہاں میں شادی کا کارڈ لے آؤں سارے مجمع کے لیے, بندے کہیں گے شاہ جی لاہور سے اتنا بڑا کارڈ لے کے آپ آئے ہو, میں تمہیں مہدی کے لشکر کا کارڈ دینے آیا ہوں. کائنات کے سچے نے کہا, سرکار فرماتے جو مرد یا عورت دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا مہدی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. اور کوشش کرنا آپ کے خوبصورت نکلنے والے آنسوں کی قسم, ابھی تو میں نے مسائل نہیں شروع کیا, لیکن ان آنسوں کی قسم آپ پڑھ کے تو دیکھو, آپ کے دنیاوی مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. ہاں یہ جو گھر میں بے چینی ہے, بے سکونی ہے, ٹینشن ہے, پریشانی ہے, شکر نہیں ہے, تو یہ ساری چیزیں بہتر سے بہتر ہو جائیں گی. اٹھ کے صبح صبح امام کو سلام کیا کرو, دعا عہد پڑھا کرو, اور مومنوں کی کسی چیز پہ نگاہ نہ کرو, مولا کے راستے پہ نگاہ کرو, انشاءاللہ تیرے راستے کھل جائیں. ٹھیک ہے, اتنی عرضی ہے, اتنی گزارش ہے, 2 یا 2.5 منٹ اس سے زیادہ نہیں. اس گھرانے کی 2 باتیں کر لیں. ابھی میں نے ذاکر صاحب کو جاتے ہوئے بلوایا, آپ کے علاقے کے ذاکر, میں نے کہا ان کو بلا کے لاؤ. ان کا غسل پڑ رہا تھا جن کا سورج حیا کرتا ہے. میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی, جناب آپ جو بھی ہیں, میں نہیں جانتا آپ کو, لیکن مہربانی کرنا آئندہ کسی بھی بی بی کا غسل نہ پڑھنا, حق نہیں بنتا. یہ مستورات میں بیویوں میں بی بی کو پڑھے تو ٹھیک ہے, مردوں میں نہ. شرم و حیا والی ملکہ, مہربانی سید, یہ ہم سادات کا پیغام. شکریہ یار, مہربانی نہ کہ بے ممبر, شکر گزار ہوں, مہربانی کرنا یار.
कभी भी किसी भी मर्द को जो गुस्ल पढ़ रहा हो ना बीबी का, पढ़ने न देना, कहना यार मेहरबानी कर गुस्ल से आगे पढ़, हमसे बर्दाश्त नहीं होती, शर्म हया की मलका है। मैं फिर अर्ज करता हूँ, सही मैं फिर अर्ज करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा जिसको बुरा लगे तो माफ करना। क्यों माफी, किस बात की माफी? हकीकत है बीवियों में कोई औरत पढ़ने वाली गुस्ल पढ़े तो ठीक है, मर्दों में हक नहीं वो किसी भी शहजादी का गुस्ल कोई पढ़े ना। शर्म हया वाली बात है, हम तो सब्र में कहां से कहां चले जाते हैं। ना बाबा हमारी औकात नहीं, कोशिश किया करो इसलिए गाजी नाराज ना हो जाए, अब्बास अलमदार नाराज ना हो जाए। बिस्मिल्लाह जिंदाबाद। इस पर फिर कभी मैं फज़ाइल में गुफ्तगू करूंगा, इस खानदान की अजमत क्या है। लेकिन बेचारे कोशिश करते हैं रकत तारी हो, गिरिया बुलंद हो, फिर कोशिश करते हैं ऐसे ऐसे मसाइल ढूंढ के पढ़े। कोशिश करना है, आपकी मेहरबानी सादात, आपकी ये ड्यूटी है, पढ़ने वालों को रोका करो, मेरी दादी का गुस्सा ना पढ़, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तेरी मेहरबानी इशारों से गुजर जा, आगे पढ़, गुस्ल को न पढ़, हमसे नहीं बर्दाश्त होता। अरमान है, दुख है, कोई थोड़े हैं, मदीने से चली थी, कोई थोड़ा अरमान है। गाजी ने अल राहील की आवाज बुलंद की थी, मदीने वालों खबरदार बाहर ना आना, शर्म हया वाली बाहर आ गए। ये कोई थोड़ा मसाइल है, मेहरबानी सरकारे अब्दुल्ला के पास पहुंची, इजाजत चाहिए, लेकिन वो एक हकीकत है वो बताऊं ना, बात फिर पहुंचेगी। सरकारे अब्दुल्ला बिस्तर पे दराज है, सारों ने लिखा है बीमार है, लेकिन ये बहुत कम ने लिखा है गैरत का बीमार है, ये कम ने लिखा है गैरत का बीमार है। सुन बैठा था ना, दरबार की हालत देख बैठा था। शहजादी चारपाई की मसनद की शोहर के पांव वाली तरफ आके बैठ गई। शहजादी जमीन पे लाइनें मारने लग गई, आंखों से आंसू निकल रहे। काफी देर बैठी रही, गिरिया करती रही, बैठी रही, गिरिया करती रही। अचानक इस आकाजादी की दो छोटी शहजादियां आई, दो बीबियां आई। सादात एक और अर्ज करूं, वसीम शाह प्रोफेसर मेहरबानी करोगे, ये कोशिश करो आज के बाद यहाँ बहुत बड़ा लिख के रखो, खबरदार कोई वली भी मजलिस पढ़ने आए, जब अब्बास ने आकाजादी कहा था नाम ना ले। मेहरबानी प्रोफेसर साहब, शुक्रिया कि बड़े से बड़ा वली भी मजलिस पढ़ने आए ना, वो आकाजादी। शाह जी आज भी किसी आम से बंदे की भी औरत, माँ, बहन, बेटी मर जाए ना, मौलवी ऐलान करके कहते हैं हजरात फलाने की बेटी मर गई, फलाने की माँ मर गई, फलाने की बहन मर गई, पूछो उससे नाम क्यों नहीं लिया, कहेगा गैरत का मामला है। वहां गैरत का मामला है, हमारे घर की भी गैरत का मामला है। मेहरबानी लिख के रखा करो, हाथ बांध दिया करो जो पढ़ रहा हो कि मेहरबानी यार गैरतमंद घराने से ताल्लुक है हमारा, हमसे दादियों के नाम बर्दाश्त नहीं होते। उससे पूछ तेरी बेटी का नाम क्या है, मेंबर पे लड़के कहेगा तुझे शर्म नहीं आती? मेरी माँ बहन बेटी का नाम चौक में पूछता है। तेरी माँ बहन बेटी अगर तेरी कुछ लगती है, गाजी की आकाजादियां भी गाजी की कुछ लगती हैं। चैलेंज है शादी जो कहे ना, ये कौन सी नई बात है, उनको कहना चैलेंज है। अब्बास सलमदार का जबान से निकला हुआ आकाजादी के अलावा दूसरा लफ्ज दिखाओ। खुदा की कसम ऐसी शहजादियों को पुकारते हैं जैसे नौकरानियों को भी कोई नहीं पुकारता। हाय हाय, दुख था, एक अरमान था, मैं सादात का प्रोग्राम था इसलिए मैं अर्ज कर गया। उम्मीद है शायद ये पैगाम किसी तक पहुंच जाए। ये दर्द है यार, इधर सिलते हुए इन्हीं दर्दों के लिए निकलते हैं। शहजादी तशरीफ फरमा है, आकाजादी की दो छोटी शहजादियां आई, आके बाप का कंधा हिला के कहती हैं बाबा देखे तो सही कौन बैठी है। सरकार अब्दुल्ला जल्दी जल्दी उठ के देखा अली की बेटी जमीन पे बैठी है। फौरन कहती है शहजादी आप ऊपर आइए, आप जमीन पे क्यों बैठे हैं? शहजादी रो के कहती है आज मैं सवारी बन के आई हूँ, मुझे खाली ना लौटाना। आवाज दे के कहते हैं क्या चाहिए? कहा सिर्फ इजाजत है।
بھائی کے ساتھ جانا ہے۔ سرکار عبداللہ کہتے جو چیز حق مہر میں لکھی ہو بھلا میں وہاں کہاں کیسے روک سکتا ہوں، کہاں روک سکتا ہوں، کہاں روک سکتا ہوں، آپ ضرور جائیے۔ شہزادی اٹھی، وہ آنسو جو درد کے تھے نا وہ خوشی کے آنسو۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، میں پھر عرض کرتا ہوں۔ شہزادی آواز دے کے کہتی میں پھر عرض کرتا ہوں، آرام سے پڑھتا ہوں۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے اجازت، کہاں؟ بھائی کے ساتھ مشن میں جانا ہے۔ فرماتے ہیں جو چیز حق مہر میں لکھی ہو بھلا ہم وہاں جانے سے کہاں روک سکتے ہیں۔ جو درد کے آنسو تھے نا وہ خوشی کے آنسوں میں تبدیل ہو گئے۔ شہزادی اٹھی، ردا سر پہ رکھی، شہزادی نے 2 سے 4 قدم لیے، آواز دے کے سرکار عبداللہ کہتے ہیں شہزادی بھرے گھر میں سے آپ نے کچھ اٹھایا نہیں۔ آواز دے کے کہتی ہیں اماں کی ایک چادر تھی صرف وہی لے کے جا رہی ہوں، دعا کرنا شاید بچ جائے۔ ملی اجازت شہزادی کونین کو، ملی اجازت معظمہ کائنات کو، ملی اجازت مخدوم عالمین کو، ملی اجازت عباس کی آقازادی کو۔ شروع ہوا سفر، 2 منٹ میں شاید اور پڑھ جو میں نے پڑھنا اتنا ہی تھا۔ سفر شروع ہوا، این درمیان میں مدینے سے نکل کر ایک مقام پہ سرکار عبداللہ اون محمد کو لے کے آئے۔ شہزادی جو یہ آئے نا، شہزادی میں روکنے نہیں آیا، آپ خیر سے جائیں، آپ کے بھائی کا مقصد پورا ہو، ضرور جائیے۔ شہزادی سارے اپنی اپنی قربانی لے کے جا رہے ہیں، یہ 2 قربانیاں ہماری طرف سے ہیں، یہ بھی لے جائیے۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے اگر آپ قربانی کا کہہ رہے ہیں پھر تو لے جاتی ہوں، بیٹے بنا کے نہیں لے جاؤں گی، صدقہ بنا کے لے کے جا رہے ہوں۔ شہزادی لے کے گئی، پورے سفر میں حتیٰ کہ کربلا تک، ذاکر میں سب میری ہمت نہیں پڑتی مسائل پڑھتے ہوئے، میری زبان رک جاتی ہے، یہ معاملہ معمولی نہیں ہے۔ شہزادی کربلا تک، شب عاشور تک ایک بھی شہزادی کے منہ پہ پیار نہیں کیا، نہ اون کے منہ پہ نہ محمد کے منہ پہ۔ جب بھی کہتے تھے بی بی ساریوں نے اپنے اپنے بچوں کے منہ پہ پیار کیے، فرماتی تھی یہ صدقہ ہے، صدقے کو پیار نہیں کرنا۔ ملی اجازت، ایک شہزادے کو شہید ہوا، دوسرے کو ملی بس صرف ایک جملہ اور اجازت حکم ہٹوا لو، لے کے آئے نا چھوٹے شہزادے کو، تلوار یہاں مضبوطی سے ہاتھ کے ساتھ شہزادے نے رکھی تھی، شہزادہ شہید ہو چکا تھا۔ بی بی آئی، سرکار سجاد کہتے ہیں بی بی پھوپھی اماں بیٹا آ گیا، بیٹے سے تو مل لو۔ فرماتی ہے کوئی بات نہیں، میں آج سرخرو ہوں، رات میں نے کہا تھا جعفر طیار کے پوتے ہو، اتنی دور گرنا ماما کو تکلیف نہ کرنی پڑے۔ شہزادی نے آگے بڑھ کے بس اجازت یار، نہیں ہمت پڑ رہی میری، نقیب ممبر آگے بڑھ کے شہزادی نے چھوٹے شہزادے کے ہاتھ سے تلوار لی، تلوار لے کے کہتی تیری شکر گزار ہوں جنگ ختم ہو گئی ہے، بس دعا کر میرے حسین کا مقصد پورا ہو جائے۔ یہی شہزادی تھی جب بازار جاتی تھی نا، ایک ایک کو کہتی تھی، کوئی کہتے تھے کچھ چاہیے، فرماتی تھی راستہ دے دو میں تھک گئی ہوں، میں تو نانے کے مزار پہ بھی رات کو جاتی تھی۔ سید الذین ظلموا من قلبوا